السلام علیکم چینل کے تمام ناظرین کو چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین 2020 میں کرونا وائرس کی وبا نے دنیا کو پوری طرح بدل کر رکھ دیا ہے۔ سماجی میل جول ختم ہو گیا، سفری پابندیاں لگیں اور معاشرہ یکسر تبدیل ہو کر رہ گیا ہے۔ وائرس کے خوف نے جہاں انسانوں کو ایک دوسرے سے دوری اختیار کرنے پر مجبور کیا، وہیں اس سال کچھ سخت خریف یوں قریب آئے کہ لگتا تھا کہ بچھڑے ہوئے ایک عرصے بعد ملے ہیں۔ یہ قربت مائدہ ابراہیمی کے نام پر ہوئی اور انجیل کے تصورات کو ان مائدوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ مائدات ابراہیمی نے مسلم دنیا میں ایسی ہلچل پیدا کی ہے کہ اس کے اثرات کئی اشروں یا شاہد صدیوں تک محسوس کیے جاتے رہیں گے۔ اسرائیل سے تعلقات کے قیام اور تجدید تعلقات کے لیے 5 مسلم عرب ممالک نے براستہ وائٹ ہاؤس مائدہ ابراہیمی کو اپنایا۔ ان مائدات ابراہیمی کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اور ان کے اسرائیل نواز ٹیم نے جان توڑ محنت کی۔ صدر ٹرمپ نے ان مائدات ابراہیمی کی بنیاد پر دوسری مدت صدارت کا خواب سجائے بیٹھے تھے، لیکن یہ خواب چکنا چور ہو گیا۔ امریکی انتخابات میں فراڈ کے الزامات کی گونج اس قدر شدید تھی کہ لگتا تھا تیسری دنیا کے کسی ملک کے الیکشن میں دھاندلی ہو گئی ہے اور دنیا میں جمہوریت کے چیمپئن امریکہ ان انتخابات کے نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے گا، اور اس ملک کا معاشی سماجی بائیکاٹ تب تک جاری رہے گا جب تک وہ ممالک ان انتخابات کو کالعدم قرار نہیں دے دیتا۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا کیونکہ یہ امریکہ کا اندرونی معاملہ تھا۔ معاہدات ابراہیمی واقعی ایسی بڑی پیش رفت تھی جس پر امریکی صدر کا دوسری مدت کے لیے منتخب ہونا لازمی تھا، لیکن برا ہو کورونا وائرس کا، جس کی وجہ سے امریکی معیشت سخت بحران کا شکار ہوئی۔ کروڑوں امریکی بے روزگار کے طوفان کی زد میں آئے معاشی مشکلات نے سماجی تضادات کو بھی اشکار کیا۔ صدر ٹرمپ کا خارجہ پالیسی کی بنیاد پر الیکشن جیتنے کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ 20 جنوری کو امریکہ سے انتقال اقتدار ہونا ہے، لیکن ٹرمپ ابھی بھی دھاندلی کا رونا رو رہے ہیں اور وائٹ ہاؤس میں انتخابی نتائج کو الٹانے کے منصوبے بھی ابھی زیر بحث ہیں۔ صدر ٹرمپ 20 جنوری کو وائٹ ہاؤس سے رخصت ہو جائیں گے، لیکن جاتے ہوئے وہ نئی بائیڈن انتظامیہ اور دنیا کے لیے کئی مسائل کھڑے کر کے جا رہے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ 100 سالوں میں مشرق وسطیٰ نے ناقابل یقین تبدیلیاں دیکھیں، جن میں سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ، یورپ کا تسلط، اسرائیل کا قیام اور جنگیں، عرب قوم پرستی اور سوشل ازم کے تجربات، امریکی ثالثی میں اسرائیل فلسطین امن کا خواب اور اس کے نتیجے میں ملنے والے دھوکے، انقلاب ایران عراق پر حملے کے بعد خطے میں امریکہ کا زوال، عرب بخار، داعش کا قیام اور اس کے نتیجے میں ہونے والی بربادی، اور ایران کے ساتھ مغرب کے اتحادی عربوں کی صلح کی ناکام کوششیں شامل ہیں۔ ناظرین، ترکی جنوب مشرق اور جنوب مغرب میں اپنا اثر رسوخ بڑھا رہا ہے۔ شام، عراق، لیبیا اور ترکی میں مداخلت اور نگورنو کاراباخ میں ترکی کی مدد سے آذربائیجان کی فتح دراصل ترکی کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے مظاہرہ ہیں۔ عربوں کی سماجی بائیکاٹ کی زد میں آئے قطر کے ساتھ ترکی کی گرمجوشی اسے مشرق وسطیٰ کا اہم کھلاڑی بنا چکی ہے، جبکہ نیٹو کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعاون میں ترکی روس کے ساتھ شراکت کو بڑھا رہا ہے۔ مشرقی وسطیٰ کے 3 بڑے ملکوں سعودی عرب، متحدہ امارات اور مصر کے ساتھ بھی ترکی کے تعلقات خوشگوار نہیں رہے۔ معاشی پابندیوں کے بوجھ تلے دبا ایران اپنی تنہائی کے باوجود بغداد اور دمشق کے راستے بیرون تک اثر رسوخ رکھتا ہے۔ مصر، اردن، خلیج تعاون تنظیم کے چند رکن ممالک اسرائیل کے ساتھ مل کر صف پابندی کر رہے ہیں، اسرائیل کی فوجی، سیاسی اور انٹیلیجنس صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مائدات ابراہیمی کو مزید فروغ دینے پر کام جاری ہے۔ مزید 2 مسلم ممالک، جن میں ایک عرب اور ایک ایشیائی مسلم طاقت شامل ہے، جلد اسے دائرے میں داخل ہو سکتے ہیں، جس کے بعد سعودی عرب بھی معاہدہ ابراہیمی قبول کرنے والا ملک بن سکتا ہے۔ ایک ترکی اور اس کے اتحادی، دوسرا ایران اور اس کے اتحادی، اور تیسرا عرب اسرائیل اتحاد ہے۔ ترکی اور اس کے اتحادی عرب دنیا میں اخوان المسلمون اور بادشاہتوں اور امریتوں کے لیے درد سر بن کر رکھنا چاہتے ہیں۔ عرب بادشاہتوں نے اخوان المسلمون کو کالعدم دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا ہے۔ ناظرین، سعودی شاہی خاندان اس وقت اندرونی کشمکش کے حالات میں اور بڑا فیصلہ نہیں کر پائے گا، اس لیے مسلم دنیا کے دوسرے بڑے ممالک پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے کہ وہ پہل کریں۔ عرب دنیا کی طرف سے دباؤ پاکستان بھی برداشت کر رہا ہے۔ اس دباؤ کی واضح نشانیاں متحدہ عرب امارات کی طرف سے پاکستان کے لیے ویزے بند کرنا اور بھارتی آرمی چیف کا عرب امارات اور سعودی عرب کا دورہ ہے۔ پاکستان اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے ایک سوچ موجود رہی ہے۔ سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں اس پر کام بھی ہوا اور سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری نے ترکی میں اسرائیلی حکام سے ملاقاتیں بھی کیں۔ پاکستان میں ایک بار پھر اس سوچ کے حامی سرگرم ہیں اور رائے عامہ بنانے کے لیے پہلی بار کھلی بحث چھیڑی گئی ہے۔ اس کے لیے ایک دوسرے پر الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں
کہ کون اسرائیل کا پرانا دوست ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے رہنما مولانا اجمل قادری کو میدان میں اتارا گیا ہے تاکہ دو بڑی جماعتیں جو اس وقت اپوزیشن میں ہیں انہیں دباؤ میں لایا جا سکے اور کوئی مخالفت برقرار نہ رہے یا پھر مخالفت کرنے والے کو اپنی ساکھ اس معاملے میں اس قدر مجرور کر دی جائے۔ اجمل قادری نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے دور میں ایک وفد نے اسرائیل حکام سے ملاقات کی تھی اور وہ بھی اس وفد کا حصہ تھے۔ پاکستان میں اسرائیل کے حوالے سے الزامات کی سیاست ملک کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، بلکہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان اپنی روایتی عرب دوستی کے ساتھ تعلقات کو خراب ہونے سے بچائے اور انہیں بھارتی پڑے میں اپنا وزن ڈالنے سے روکنے کی کوششیں کرے۔ 70 برسوں میں کسی بھی بھارتی آرمی چیف کا دورہ سعودی عرب میں ریاض دہلی سیکیورٹی تعاون کے امکانات پاکستان کو سلامتی کے لیے چھوٹا خطرہ نہیں۔ ناظرین، پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حامی ایک مہم چلا رہے ہیں، لیکن کسی کے پاس بھی قابل عمل تجویز نہیں ہے کہ پاکستان کو اتنے بڑے سفارتی ایڈونچر سے کیا ملے گا۔ جیسے عرب امارات نے اس سفارتی ایڈونچر کے ذریعے F-35 طیاروں اور ڈرونز تک رسائی حاصل کر لی ہے، اسرائیل کو ٹیکنالوجی تک بھی اس کی رسائی ہو چکی ہے اور مستقبل میں مشترکہ دفاعی پیداوار کے منصوبے بھی بن رہے ہیں۔ سوڈان نے دہشت گرد ملکوں کی فہرست سے نام نکلوا لیا ہے، معاشی پابندیوں سے نجات پائی اور سب سے بڑھ کر مغربی صحارا پر خود مختار تسلیم کر لی ہے۔ ناظرین، یہ تھا 2020 میں مسلمانوں کا حال، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو چینل سبسکرائب کر لیں۔